کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بڑی مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ یہ جو خوبصورت بات ہے نا کہ نبی پاک کو رب نے کیسا باکمال بنایا، یعنی آپ کا ذکر بھی باکمال ہے۔ آپ تو سراپا کمال ہے نا، سر سے پاؤں تک کیسے کمال ہے کہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن، پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن دہن دہن۔ کمال ہے میرے آقا، مگر ذکر کیسا کمال ہے۔ نارملی ہم تو عطر خریدتے ہیں، تو عطر خریدتے وقت عطر والے کو کہتے ہیں ذرا ایسا عطر دینا جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو اور تھوڑا دور تک خوشبو جائے۔ مگر آج میں آپ کو جو درود پاک کی فضیلت، ذکر مصطفیٰ کی فضیلت، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی محفل میں بیٹھ کر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ زمین پر درود پڑھا جائے، فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں اور ریکگنائز کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی امتی پیارے آقا پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب درود میں کیسی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کیوں نہ ہو کہ ذکر کس مہکے مہکے آقا کا ہے۔ جمال مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کہ حسن میں جب ان جیسا کوئی نہیں۔ حسن میں نارملی چہرہ، اعضائے جسم، آنکھیں، کان، لب، بال، باڈی کے پارٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی پاک ہر عضو جو جس پہ مبارک ہے وہ باکمال ہے، مگر آج میں ان پر بات نہیں کروں گا، وہ تو ہے ہی ایسے باکمال کہ ساری زندگی گفتگو کرتے رہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بات پوری نہیں ہوتی، مگر آج میں ان دو چیزوں پر بات کروں گا، خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہیں جو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں آج کل دنیا میں بہت سارے لوگوں کو۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں فٹ بالر کا دیوانہ، میں فلاں کرکٹر کے پیچھے لگا ہوا، وہ کسی اداکار کو فالو کر رہا ہے، اس جیسے بال، اس جیسے کپڑے، اس جیسا اسٹائل، وہ بڑا حسین ہے، بڑا اسٹائلش ہے۔ آج تو میں اس کی بات کرنے آیا ہوں کہ جس کا وہ باڈی کی وہ دو چیزیں جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے، آپ کے اور ہمارے پسینے سے۔ میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں؟ عطر اور پرفیوم لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ عطر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمیں بھی فریش فیل ہو، ہمیں بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم پسینے کی بو سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور مجھے عطر چاہیے، خوشبو چاہیے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کر عطر خرید لو۔ آقا فرماتے کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، مانگی خوشبو ہے، عطا پسینہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو۔ وہ دلہن بھی کیسی کمال کی ہے، کیسی عاشق رسول ہے، اس نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا۔ میں اور آپ اچھا عطر لگا لیں، ایک کمرہ مہکتا ہے، علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب اس دلہن نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا، پورے مدینے میں اس کی مہک جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ شہر گھر تھا، وہ بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میں اور آپ پسینے سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں، آقا وہ ہے جن کا پسینہ لگائے تو گلیاں مہک جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں او واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے
تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے جو پھول. ان کے پاس بھی لوکیشن جو ہے نا وہ لوکیٹر سے سسٹم تھا. وہ لوکیٹ کیسے کرتے تھے؟ پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے ہیں. سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے خوشبو بتاتی آقا گزرتے گئے. ہائے ہائے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار. آقا جس سڑک سے گزرتے نا وہ زمین امبر ابیر ہو جاتی تھی, غبار مشک ہو جاتا تھا. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے 1450 سال پہلے گزرے ہیں نا. آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جاؤ, ہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, اس کو مت بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھے عاشق رسول ہونا چاہیے, ناک میں وائرس نہیں ہونا چاہیے. اور کووڈ کے زمانے میں آئے تھے نا وائرس, سونگھنے کی صلاحیت چلی گئی تھی. آج بھی کچھ لوگوں کو مدینے میں خوشبو نہیں آتی, وہ اپنا وائرس کا علاج کر. تھوک ہمارے سامنے کوئی تھوک دے گھن آتی ہے, مگر میرے آقا کا لعاب مبارک کا عالم کیا ہے. عتبہ بن فرقد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ, ان کی 4 ازواج تھی, 4 بیوی. ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی, خوشبو لگاتی تھی, مگر جب بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے اندر سے بہت کمال کی خوشبو آتی تھی. تو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, ہم سب سے اچھی خوشبو ان کی ہوتی ہے. ایک بار چاروں مل کے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے حضرت کو بٹھایا, حضرت ایک سوال, آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ اتنی کمال کی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے, پورا کمرہ مہک جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں تو کوئی خوشبو لگاتی نہیں, کوئی خوشبو نہیں لگاتے, آپ اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میری باڈی پر اسکن ڈیزیز ہو گئی, جسم پر کوئی آبلے وغیرہ جسم کے کوئی پرابلم ہو گئی. کہتے میں نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں گئی. اب یہ الگ بحث ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے, سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا حضور. جسم میں پرابلم, پیارے آقا نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارا. کہتے ہیں میں نے اپنا کرتا اتارا, میرے آقا نے لعاب دہن نکالا, میرے جسم پر ملنا شروع کیا. کرم نوازی تو دیکھو نبی پاک کی. کہتے وہ دن ہے آج کا دن ہے, بیماری تو چلی گئی ہے, جسم ویسے ہی مہکتا رہتا ہے. ارے جس کے تھوک کا عالم یہ ہے, جس کے لعاب کا عالم یہ ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے جنگ احد میں, ہماری آنکھ میں تنکا جائے نا چیخ نکل جاتی. آنکھ نکل گئی, تیر لگا, آنکھ پار آ گئی. Try to understand, imagine the pain. کتنا درد ہوگا. کسی ڈاکٹر کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, نکلی ہوئی آنکھ لے کر آقا کے پاس آئے. حضور آنکھ نکل گئی, حضور نے لعاب دہن آنکھ پر لگایا, واپس آنکھ اس جگہ پر لگائی, اللہ سے دعا کی. حضرت قتادہ کہتے ہیں, میں ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں جس باڈی پارٹ کا آپریشن ہوگا نا آپ کا, وہ ویسا فنکشن نہیں کرے گا جیسا پہلے کر رہا ہو. کسی کے 2 گھٹنے ہوں, ایک پیر کا آپریشن ہو جائے, بندہ کہتا ہے اس کے آپریشن میں تھوڑا کم اس میں پاور رہ گئی ہے. 2 ہاتھ میں سے کسی ایک ہاتھ پہ ہڈی ٹوٹ جائے, راڈ ڈل جائے, بندہ کہتا ہے یہ آپریشن کے بعد ویسی پک اپ نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے نا, یہ تو آپریشن ہوا تھا نا, آنکھ واپس لگائی ہے. حضرت قتادہ کہتے جو آنکھ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اچھا یہ والی آنکھ دیکھ رہی ہے جو نبی پاک نے لگا دی ہے. جس کے لعاب کا عالم یہ ہے, جس کے پسینے کا عالم یہ ہے, اس کے جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا, ان کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی زلفوں کا عالم کیا ہوگا, ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا, ارے اس چہرے کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ ہو بچپنے کی خبر اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. آنکھیں کیسی ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ کیسے ہیں, ہاتھ جس سب کو اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. کان کیسے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پیارے ہونٹ کیسے ہیں, فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ناک مبارک ایسی اٹھی ہوئی اور ایسے نور والی ہے, فرماتے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک باڈی پارٹ کی بات کریں, طاقت کیسی ہے, بازوؤں میں قوت کیسی ہے,
فرماتے ہیں جن کو بازو جن کو باڑے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کیسی ہے؟ فرماتے جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سبحان اللہ جب مسکراتے ہیں تو غمگین دلوں کا کیسے سہارا بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، نبی پاک مسکرا دے تو روتا بندہ ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج جمال مصطفیٰ پر ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات ہو رہی ہے۔ ذکر کا مزہ ایسا ہے، دیدار کا عالم کیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سوچو تو صحیح، چاند تارے بہت بیوٹیفل نظر آتے ہیں، بہت کلیئر اسکائی ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں تو لائٹیں تھی 1400 1400 سال پرانی بات۔ کہتے ہیں ایک بار 14ویں رات تھی، میں اپنے گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند بڑا خوبصورت۔ اب پھر میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر آقا کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ کیسا حسن ہوگا، کیوں نہ تڑپے ہم، کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا کا جلوہ دکھا دے۔ دیدار آج بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہاں، عاشقان رسول کو آج بھی دیدار کرایا جاتا ہے۔ درود پاک کی کثرت یہ وظیفہ ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے نبی پاک کی خواب میں دید نصیب ہوتی ہے۔ نمازوں کی پابندی، سنتوں پر عمل، گناہوں سے توبہ، اور آنکھیں بھی تو پاک کرنی ہے نا۔ جن آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ آنکھیں حرام بھی دیکھیں گے، پھر کیسے دیکھیں گے؟ آنکھیں پاک کریں، دل پاک کریں۔ یہ فارمولہ ہے، یاد رکھیے۔ جب آپ کو یہ خیال آئے نا کہ نماز پڑھنے، درود پڑھنے، نعت خوانی میں آنے میں مجھے مزہ نہیں آتا، وہ رکت قلبی نہیں ملتی، وہ لطف نہیں آتا، پھر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ there is something wrong۔ اللہ کے ذکر میں تو چین ہی چین ہے۔ خود قرآن میں رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو جب چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر الہی ہے نا۔ تو قرآن میں بھی تو نبی پاک کا ذکر ہے، تو نبی پاک کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے اللہ کے دشمنوں کا انجام اور ان پر آنے والا عذاب اس لیے پڑھے کہ اللہ نے ان کو کیسا بدلہ دیا، ان پر کیسا عذاب نازل کیا، اللہ کی قدرت کتنی شاندار ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو سبحان اللہ، جب ان تمام اذکار کے اندر لطف نہ آئے نا، انجوائے نہ کریں، there is something wrong۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے زبان میں چکھنے کا ٹیسٹ دیا ہے، ہاتھوں میں چھونے کا ٹیسٹ دیا ہے، گرم ہوتا سب پتہ چل جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح کو عبادت کی حلاوت کا، ایمان کی حلاوت کا ٹیسٹ دیا۔ اب ایمان کی حلاوت، ایمان کا ٹیسٹ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا مطلب کوئی بیماری ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی فیوریٹ ڈش مثال کے طور پر بریانی ہے، کسی کو بریانی بڑی پسند ہے، لیکن جس دن آپ کا بیمار طبیعت خراب ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے بخار میں، وہی بریانی اچھی نہیں لگتی۔ بندہ کہتا ہے کیسی بنائی ہے بریانی؟ گھر والے کہتے ہیں ویسی بنائی جیسی بناتے ہیں، آپ کے منہ میں پرابلم ہو گئی ہے۔ چائے اچھی نہیں لگتی، بندہ کہتا ہے کڑوی چائے ہے۔ چائے کڑوی نہیں، چائے ٹھیک ہے، آپ کی زبان کڑوی ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا، اچھی چیزیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ کھانا جاری رکھتے ہو، دوائی ساتھ لیتے ہو، اور پتا ہے جیسے بخار اتر جائے گا یہ سارے ٹیسٹ واپس آئے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر نماز میں، تلاوت میں، عبادت میں ٹیسٹ نہیں آ رہا، تلاوت کرتا ہوں نیند آتی ہے، اجتماع میں جاتا ہوں بھاگنے پہ جی جاتا ہے، مسجد میں آتا ہوں بے قراری ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ اندر بیماری ہے۔ دل کا علاج کرتا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی لیے بھاگ جاتا ہے کہ یار دل ہی نہیں لگتا میرا، نہ بیان میں دل لگتا ہے، نہ محفل میں مزہ آتا ہے، نہ مدنی چینل کھولتا ہوں فوراً چینج کر کے دوسرے چینل پہ چلا جاتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو اب آپ نے پکڑنا ہے اپنے آپ کو کہ دل نہیں لگ رہا تو بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ
اس کام کو کرتا رہے، دوائی ساتھ لیتا رہے، توبہ کرتا رہے. جس دن دل سے یہ زنگ دور ہوگا انشاءاللہ ہر سجدہ آپ کو لطف دینے لگ جائے، ہر دعا میں آنسو بہیں گے، ہر محفل میں آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ لطف ہی اس میں ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو مجھے تو چین ملنا چاہیے، میں انجوائے کروں. دیکھیں ماشاءاللہ کئی میں چہرے دیکھ رہا ہوں فریش ہو گئے. جس کو یہ فیل ہونا کہ میں جب محفل میں جاتا ہوں، بیان میں جاتا ہوں، نبی پاک کی بات سنتا ہوں، میری تھکن دور ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب دل زندہ ہے، تمہیں چین مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، انجوائمنٹ مل رہی ہے. اچھا یہاں تو کرنا ہے انشاءاللہ خواب میں، ورنہ قبر میں تو سب کی ملاقات ہے نا. اور پتہ ہے آپ کو 1 to 1 ملاقات ہے. ہاں نبی پاک سے آپ سب کی 1 to 1 انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے. اس ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ اس میٹنگ کی کیا تیاری ہے؟ وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر نبی پاک اپنا چہرہ انور پھیر لے. ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کو دیکھ کر نہیں پہچان سکیں گے اور جہنم کی کھڑکی کھل جائے. اور انشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے کہ سرکار کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے جس نے ساری زندگی ان کی نعتیں پڑھی، ساری زندگی ان کی سنتوں پر عمل کیا، لوگوں نے تانے دیے مگر اس نے چہرے پہ داڑھی سجائی، لوگوں نے مذاق اڑایا مگر وہ سر پر امامہ پہن کے گھومتا رہا. اس نے سنتوں والا لباس پہنا تو فیملی کے لوگوں نے اعتراض کیا. ارے جس نے حرام روزی کو اس لیے دھکار دیا کہ میرے آقا نے منع کیا ہے، وہ دین کا کام کرتا رہا. وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تو دن آئے کہ نبی پاک کا دیدار ہو اور آقا کا دیدار کروں اور نبی پاک اپنے سینے سے لگائے کہ یہ میرا غلام ہے جو سنتوں پر عمل کرتا رہا. اب سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ ہم کیا ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب قبر میں سرکار کو چہرہ دکھائیں تو نبی پاک ہم سے راضی ہو، وہ ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیں. ورنہ وہ لوگ جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں، جو حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے ان کو مرنا نہیں ہے، جب پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا نہیں. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر میں اکیلا حرام چھوڑ دوں، میں اکیلا جھوٹ چھوڑ دوں، میں اکیلا ملاوٹ چھوڑ دوں، میں اکیلا رشوت چھوڑ دوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سارا دنیا سارا معاشرہ کر رہا ہے، ہماری تو پوری مارکیٹ غلط کرتی ہے. جو یہ بتاؤ قبر میں ساری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ نبی پاک کو یہ تو کہہ سکوں نا حضور باقی لوگوں نے کیا نہیں کیا، حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں اپنے حصے کی کوشش کر کے آیا ہوں اور خدا کی قسم میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی تو فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جب آقا کا تشریف لے آئے اور راضی ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے چین ہو جائے گا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب حضور کرم فرما دیں گے، آپ کے پیارے قدم لگ جائیں گے تو میری اندھیری قبر کی رات بھی جگمگا اٹھے گی. کیا خوبصورت بات ایک اور جگہ اللہ لکھتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. حضور قبر اندھیری ہے، اپنے نورانی قدم لے کر آئیے نا، آپ آئیں گے تو میری قبر میں اجالا ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رمضان کے بعد زندگی ایسے گزارنی ہے، آج سے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اس ملاقات میں میں نے کامیاب ہونا ہے، اس نبی پاک سے میٹنگ میں میرے آقا مجھ سے راضی ہونے چاہیے. اور آپ میں بتاتا ہوں راضی کس سے ہوں گے. خود راضی ہونے کا فارمولہ بھی فرما دیا ہے. آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. آقا فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ آ. یہ دعوت اسلامی والے جو بار بار سنتیں بتاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو اریٹیشن ہوتی ہے جب دیکھو سنت تو بڑا استعمال، سنت تو بڑا قافلہ، سنتوں تک بات کرتے ہیں، نیکی کی سنتیں سکھا رہے ہو. بھائی یہ سنت ہے جنت میں جانے کا طریقہ، اور یہ سنت حصار ہے. آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ ایک آپ کے بیڈ روم کا دروازہ ہے، اسی پہ کافی تھا، آپ نے گھر کا دروازہ باہر
अलग दरवाजा बनाया, क्यों इतने सारे दरवाजे रखे हैं? कि यार सिक्योरिटी रहे। सुन्नत हिसार है आपकी इबादत की, बल्कि नफल भी पढ़ा करो। एक बार मौला अली शेर खुदा अपने साथी को लेकर घोड़े पर जा रहे हैं और जाते जाते एक मकाम पर रुके, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। तौबा करने के बाद अपने साथी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो साथी कहता है हुजूर तौबा भी कर रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? मौला अली कहते हैं वजह कुछ भी नहीं पता, यही मकाम था, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इसी जगह पर मौजूद था, मैं आका के साथ घोड़े पर बैठा था, सवारी पर मैं साथ था। नबी पाक ने आसमान की तरफ नजर फरमाई, अल्लाह से फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और मेरे आका मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं एग्जैक्टली उस अदा को अदा कर रहा हूँ। फिर मैंने नबी पाक से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते ऐ अली, जब कोई बंदा गुनाह करके गुनाहगार हो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ऐ अली जब बंदा अल्लाह से गुनाह की माफी मांगता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। ऐ अली रब के मुस्कुराने की वजह से मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराया। ये रिवायत कैसी प्यारी है, अल्लाह से बंदा माफी मांगे, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता। ये अलग बात है कि अल्लाह का मुस्कुराना हमारे और आपके मुस्कुराने जैसा नहीं, वो तो जिस्म से पाक है ना, उसकी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा कि वो मुस्कुराने का मतलब ही अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उसे बख्श देता है, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाता है। एक दिन सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बड़ी खुशी के आसार थे। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरा अनवर पर बड़ी खुशी के आसार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बढ़ा देगा। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खूबसूरत बहुत ही प्यारी हदीस में 2 बातें बड़ी सीखने को मिल रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार हैं। अच्छा, ये खुशी क्यों है? जिब्रील अमीन ने आकर प्यारे आका को जो खबर दी, बज़ाहिर इसमें नबी पाक के लिए तो कोई इस तरह देखा जाए तो कोई इनाम या खुशखबरी वाला मामला नहीं है, ये तो उम्मतियों के लिए ऐलान था। हमारे काम अच्छे हो रहे हैं कि एक दुरूद पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से प्यार कितना है। खुशखबरी नबी पाक को दी गई कि आपकी उम्मतियों को ये इनाम दिया जाएगा हर दुरूद पढ़ने पर, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक उठता है। नबी पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं कि उम्मतियों का भला हो जाए, उम्मती खुशहाल हो जाए, इनके बिगड़े काम बन जाए तो नबी पाक राजी हो जाया करते हैं। शायर कहते हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। भीख भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं कि मंगते का भला हो जाए। अब हमारा काम बन रहा है, नबी पाक राजी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी खूबसूरत बात कि ये बज़ाहिर हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये इनाम कितना बड़ा है। हाँ, हर दुरूद पर 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दर्जा बुलंद होना, ये उनसे पूछो जो सरकारी दफातर में नॉर्मली काम करते हैं। एक ग्रेड बढ़ाने के लिए,
ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی, اتنا ایکسپیرینس ہوگا, فلاں کورس کریں گے, فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا, پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے. بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں. مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا, لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے, کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. رب عز و جل کی مہربانی دیکھو, ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں, ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں. پڑھی جاؤ نا درود پاک, 100 درود, 1000 درود ہیں, زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے, کتنے درجے بڑھ جائیں گے. مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. درخواست پہ سائن ہو جائے, 1 گریڈ بڑھا دے صاحب جی. ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے, مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا, یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے. جو دوسرے 2 انعام ہے نا, وہ تو کمال ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے, یعنی اعمال تولے جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سورہ قارعہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ چین میں ہوگا, وہ مزے میں ہوگا, وہ جنت میں ہوگا. اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ, مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا 1 گناہ زیادہ ہوگا, کسی کی 1 نیکی کم ہوگی, وہ پریشان ہو کر گھومے گا, ماں باپ کے پاس جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا, سب سے جا کر کہے گا 1 نیکی دے دو, میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا, 1 گناہ میرا لے لو, کوئی 1 نیکی نہیں دے گا, کوئی 1 گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے, بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی 1 2 نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا, کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا, کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا, یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا, تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار, دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے, کیا کریں بھائی, معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ, ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو 1 گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا, اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ریئلسٹک کوسچن, کسی کو نہیں بتانا, اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا, آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے. آج مر گیا, مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, قبر میں جائیں گے, نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے, اپنے آپ سے پوچھ لیں, اپنے دل سے سچا سوال کرنا, لگی لپٹی نہیں. تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں, اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں. تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, پھر کدھر جائیں, کیسے نکلوں گا اس سے. اب یہ حدیث دوبارہ سنو, اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں. یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے, بہتر کر رہا ہے, گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے, نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں, میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں, میرے گناہ کم ہو رہے ہیں, میری نیکیاں بڑھ. مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں. سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور سبحان اللہ جو شہداء احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے, اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. بڑی کمال کی ہستی ہیں,
بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے، اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں، بہت بلند مرتبہ، بلند ہمت والے، عبادت گزار تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، نفل روزوں کے بہت شوقین تھے. آپ کے اہل خانہ، زوجہ، محترمہ، کنیزیں، غلام سبھی روزے رکھتے تھے. دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں. ایسے کمال کے صحابی رسول، عالم دین بھی تھے. آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اغبط اولیاء عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں. آئے ہائے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں، اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون ہے؟ تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے، ہم تو غلام ہیں، آقا قبول فرما لے غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا، مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں. فرمایا جو مومن ہو. نمبر 2، خفیف الحال، کم سامان والا ہو. نمبر 3، ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. نمبر 4، احسن عبادت ربی، اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو. نمبر 5، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو. نمبر 6، وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو. اور نمبر 7، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو. یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہیں اس بندے کی کہ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں. دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے. کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے. کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں، آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے. ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم جسے چاہو. ذرا سوچئے، نبی پاک جسے چاہ لے اس کا عالم کیا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں، اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے. جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا. اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے. اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم
تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں. ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو. یاد رکھیے ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں. تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں. جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے، ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے. ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے، ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں. اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے. نبی پاک بظاہر ہم نے ان کا دور نہیں پایا، دیدار نہیں ہوا ہم میں سے بہت سو کو. ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں. ہم نے نہیں دیکھا جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی سے سنا ہے. ہم ایمان لے آئے کہ جبریل امین بھی ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ارے جب اتنی باتیں بغیر دیکھے مان لی، بغیر دلیل کے مان لی، اب کدھر سے تمہارے دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب لاجک بتائیے، اس کی وجہ بتائیے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میری آپ کی سمجھ کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں. تو بڑی گہری بات ہے کہ نبی پاک کا دوست وہ ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. تو شیطان کے واروں سے اگر بچنا ہے تو اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی ہے. کیا خوبصورت بات کہی نا، فرمایا کہ عقل جو ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ خلیل اللہ، کتنی بڑی آگ تھی. آج چھوٹی سی آگ ہو، کوئی کہہ ذرا ہاتھ ڈالو کہ پاگل ہو گئے، ہاتھ جل جائے گا. اتنی بڑی آگ تھی آپ کے سامنے کہ کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. نو فلائنگ زون ہو گیا تھا وہ ایریا. اتنی بڑی آگ ہے اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عمر کتنی؟ 18-20 سال کا نوجوان. ابھی عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی. عقل کیا کہہ رہی تھی؟ جاؤ گے تو جل جاؤ گے، سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاؤ گے. مگر عشق نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی رب کی رضا ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. شاعر مشرق سے پوچھو نا، فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا تھا؟ عشق کودا تھا، عقل نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو وہی کھڑی تھی، سوچ رہی تھی جاؤں نہ جاؤں. عشق نے ہمارے کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل منداں ایویں ہی عمرہ گالیاں، عقل مندے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو ایمان ہے نا، وہ عشق پر اس کی بنیاد رکھنی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شاندار واقعہ ہے. میرے آقا کا معجزہ بھی ہے، اور ایمان کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے. لوگ کہتے کیسے کہتے ہو کسی پر آنکھیں بند ہیں، کیسے کہتے ہو جناب آنکھیں کھولنی نہیں چاہیے. سنو نبی پاک کی تعلیم کیا ہے. اور سبحان اللہ، سنن دارمی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک ان کے گھر پر دعوت پر آئے، حضرت ابو عبید کے گھر پر. ٹھیک ہے، ان کے گھر دعوت تھی، بکری کا گوشت بنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے اس کی دستی دو. اگلی ٹانگ کو، بکری کی جو 2 اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی کہتے ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ران کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی دستی دو. پیارے آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا. کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے، اور موقع ملے تو کبھی سنت کی نیت سے دستی کا گوشت تناول بھی کیا کریں.
تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے دستی پیش کر دی. کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذرا، مجھے دوسری دستی دو، ایک اور دستی دو. حضرت ابو عبید نے دوسری دستی بھی پیش کر دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ناولنی ذرا، مجھے دستی دو. حضرت ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ، بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، وہ دونوں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا جاتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے، بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی. اب نبی پاک فرما رہے ہیں، اب ذرا غور کیجئے کیا تربیت کی ہے صحابی رسول کی. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ 2 دستیاں ہیں، تیسری کدھر سے لاؤں؟ اور آقا فرما رہے ہیں یہاں عقل کا کام نہیں ہے، میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہونی تھی. یہ وہی نبی ہیں جناب، جب ان کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیتے ہیں، ان کے جانور پانی پی لیتے ہیں، ان کے برتن بھر جاتے ہیں، صحابہ وضو بھی کر لیتے ہیں. صحابی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی نکل کتنے جوش سے رہا تھا؟ کہتے اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے، میرے آقا کی انگلیوں سے ایسے فوارے جاری تھے کہ سب کے سب سیراب ہو جایا کرتے. میرے رضا کہتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اللہ اکبر. مگر اس واقعے سے جہاں نبی پاک کا کمال پتا چل رہا ہے، وہاں تربیت بھی کیا ہو رہی ہے. عقل تمہاری کہہ رہی ہے 2 دستیاں ہیں، آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہیں 2 دستیاں ہیں. نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد اپنی عقل اور اپنی نگاہوں پر نہیں، میرے فرمان پر رکھو. جب نبی پاک فرما رہے ہیں تمہارا کام تھا دیتے جاتے دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی. ایمان ایسا ہونا چاہیے، اس کی بھی سن لی اس کی بھی سن لی، اب سارا دن پریشان ہیں. مولانا صاحب ذرا یہ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بھائی کیوں سنی آپ نے؟ اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا کہ آپ کو جو کچھ سنا دے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. دیوار ہونی چاہیے، عقیدہ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی لا دین کوئی بے دین کوشش بھی کرے. وہ کہتے نا اگر کمزور چھوٹی سی گتے کی دیوار ہو تو اس پہ پن چبو تو پن اندر چلی جاتی ہے، مگر کانکریٹ کی دیوار میں آپ سوئی یا پن ڈالیں وہ پن ٹوٹ جائے گی، اندر نہیں جائے گی. اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی بد عقیدگی کی بدگمانی کی آپ کے اندر پن داخل کرنا چاہے، اس کی پن تو ٹوٹ جائے، میرے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. میرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا بلیف مضبوط ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ، ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عشق پر رکھنی ہے. ہر چیز کی لاجک. مجھے ایک بات بتائیں، ہم میں سے کیا ہم سارے عقل کل ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، اگلا ملتا ہے بندہ کہتا ہے یہ اس سے زیادہ عقل مند ہے، ارے باپ رے باپ یہ تو جینیس ہے. مگر بعض اوقات جو جینیس ہوتا ہے اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، 50-100 سال بعد وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئی تحقیق آ جاتی ہے. تو یہ تو ہماری عقلوں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب ایمان کو بھی عقل پر تولیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی عقل سے چیک کریں گے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی عقل سے سمجھیں گے. میری آپ کی عقل کی اوقات نہیں ہے. ہمارا کام عشق کی بنیاد پر اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہی ہمارے صحابہ کا انداز تھا، یہی ہمارے اولیاء کرام کا انداز تھا. مجھے ایک بات بتاؤ نا، ایک غزوہ بلکہ اسی غزوہ احد کی بات ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. عقل کیا کہتی ہے؟ فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس، فوراً جاؤ طبیب کے پاس. عقل سے فیصلہ کیا یا عشق سے فیصلہ کیا؟ آئے نبی پاک کے پاس، کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ اکبر. عشق والوں کو دیکھو پھر نوازا کیسا جاتا ہے. میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو. میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی، دعا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وہ دعا کا کمال تو دیکھو کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ان صحابہ میں عقل نہیں تھی، ان کے پاس لاجکیں نہیں تھی، یہ کیوں نہیں جاتے تھے کدھر ادھر؟ انہیں معلوم تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.
تو یہ ہوتا ہے عقیدہ کہ کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں. عقل کچھ اور کہتی تھی، صحابہ کا عمل کچھ اور ہوتا تھا. یہ بتاتے تھے کہ ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم نبی پاک پر ہماری آنکھیں بند ہیں. پیارے آقا سے عشق ایسا کریں گے کہ انہی کی رضا کو رب کی رضا مانیں گے. حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ان سے بڑا مفتی کون ہے؟ آپ خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں. آپ کیا بھول گئے غار ثور کا واقعہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا. عقل کہتی ہے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے. عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور سننا ہے واقعہ، مقام صحبہ ہے، نماز عصر جا رہی ہے. ارے مولا علی تو ایسے عالم ہیں، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے. عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے، عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے. مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، عاشق رسول مومن بنائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے، اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہیں، اس کے 7 اوصاف ہیں. پہلا مومن، دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو. نبی پاک کے دوست پہ کیا فرمایا؟ خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو. کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا، حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی، اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا. پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاں، بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. وہ کہتے نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے، پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے. لوگ دنیا میں غرق ہو گئے. دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں. جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے، مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں. فرمایا کم سامان والا، کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا وہ نبی پاک کا دوست ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے. ایک برا شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا. آپ نے کہا بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا، آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں. بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے، مجھے بتایا گیا کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی. میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. 700 سال زندگی کا پتہ تھا انہیں، پھر بھی گھر نہیں بنایا. اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے. بعض اوقات دل ہی نہیں بھرتا ہے، حل من مزید، حل من مزید. اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے، صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 سال. تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی پڑھیں، پھر سنتیں بھی پڑھیں، پھر نفل بھی پڑھیں، اشراق و چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اللہ کرے تو تہجد بھی پڑھیں. کیسے کیسے فضائل ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورت بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 رکعت میں حج و عمرے کا ثواب ہے. اللہ کرے یہ چاشت کے نوافل میں نصیب ہو جائیں. پھر فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. مغرب کے بعد اوابین کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کی 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے
کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. یہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہے. اللہ عطا فرما دے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں. ان نفلی عبادتوں کا وہاں میں عادتیں بھی بتائی جاتی ہیں, عادت پڑ بھی جاتی ہے. ماشاءاللہ جو نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے ہیں روزانہ, اس میں بھی یہ سوال ہے نا کہ کیا آپ نے اوابین پڑھے, اشراق و چاش کے نوافل پڑھے, تہجد پڑھی. اللہ کرے کہ یہ کثرت سے نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. انعام کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرا رشک لانے والا دوست ہے, عزیز دوست ہے, پیارے آقا اسے دوست کہہ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ میں کتنی اس کی فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگلا وصف کیا ہے. فرمایا تنہائی میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا. ہائے ہائے, کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اکیلے میں بھی رب سے ڈریں. آج دنیا والے دیکھ لیں اس بات کی ٹینشن تو ہے, ابو نہ دیکھ لیں, بھائی نہ دیکھ لیں, محلے والے نہ دیکھ لیں, شہر والے نہ دیکھ لیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث سنیے, میں نے آج حدیث پڑھی نا, ادھر جا کے لگتی ہے. جملہ سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو. ہائے ہائے, یہ کتنا کیسا سمجھایا نبی پاک نے کہ اپنی قوم میں کوئی نیک بندہ ہو نا, بندہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں, بعض اوقات اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے, کم از کم اتنی تو اللہ سے حیا کر لو جتنے اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہیں. مگر آج لوگوں کا خیال ہے, رب کا خیال نہیں. کاش ہم تنہائی میں بھی رب کی بارگاہ میں حیا کرنے والے بن جائیں, گناہ سے بچنے والے بن جائیں. چھٹا وصف فرمایا وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ عِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ, وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو, لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کریں. مشہور ہونے کی جو تمنا ہے نا, حب جا ایسی گھر کر گئی ہے. اب تو بڑی بڑی عمر کے مطلب بزرگ ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی سیلفی چاہیے. ارے بابا جی آپ ان کن کاموں میں پڑ گئے. چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک بہت سارے لوگوں کو جناب اب یہ عجیب سا خط سوار ہو گیا, میرے لائکس ہوں, میرے فالوورز ہوں, دنیا مجھے جانے. ذرا سوچئے کہیں ایسا نہ ہو یہ عادت ہمیں برباد کر دے. ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حب جاں ہے نا, یہ کس طرح ایمان کو برباد کرتی ہے. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی نہیں مچاتے, مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی. بھوکے بھیڑیوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے کیسی چیڑ پھاڑ کر دیں گے. فرمایا مال کی محبت اور شہرت کی محبت بندے کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتی. یہ خدا را اس سے نکل آئیے, اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کیجئے, شہرت کی خواہش نہ ہو. ہاں اللہ جسے چاہے عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. روایتوں میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے پہلے آسمان والوں سے فرماتا ہے, آسمان والے اس سے محبت یعنی فرشتے محبت کرتے ہیں, اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے بزرگان دین آئے جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے کام نہیں کیا, وہ دین کا کام کرتے رہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. اور کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, انہیں وہ عزت نہیں ملتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے. اب ذرا غور کیجئے گا, حضرت سعد بن ابی وقاص اشرا مبشرہ میں سے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا, کہتا ہے ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کو دیکھ رہے ہیں, ادھر خلافت کی باتیں چل رہی ہیں, آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا, فرمایا اس کو چپ ہو جا. پھر نبی پاک کی حدیث سنائی, فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ لوگ پسند کر لیں, ہمارا ٹارگٹ یہ میں لوگوں کا پسندیدہ ہو جاؤں, ادھر سے بھی لائک مل جائے, ادھر سے بھی لائک مل جائے. مزہ یہ ہے کہ اللہ پسند فرمائے, میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں, اس کے حبیب کا پسندیدہ ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے نا, ایک جملہ سن جاؤ آج, لوگوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر ادھر ناپسندیدہ ہو گئے نا, چاہے تمہارے کروڑوں لائکس ہیں,
मारे जाओगे। और नॉर्मली तो लाखों करोड़ों लाइक्स के लिए लोग गुनाहों वाले काम कर रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव बात करेंगे तो मशहूर होंगे, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग एंजॉय करेंगे। मैं किसी को सताऊंगा, प्रैंक करूंगा, उल्टी बात करूंगा तो लोग खुश होंगे, मुझे उसके डॉलर मिलेंगे। सोचिए वो सोशल मीडिया के क्लिप बनाने वाले, आप मर जाएंगे, ये क्लिप बाकी रहेगा। जब तक लोग देखते रहेंगे आपको कब्र में भी गुनाह मिलता रहेगा। ऐसे गुनाह जारिया वाले लाइक क्या करने। मशवरा ये है, बेशक दुनिया में मुझे कोई पसंद ना करे,